السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا اور اس کی حفاظت کی اور اسے آگے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم روز قیامت اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اسے فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کرو؟ ان کا والد ان سے کہے گا، آج میں تیری مخالفت و نافرمانی نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، رب جی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ رسوائی کیا ہے کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، تمہارے قدموں تلے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو وہاں عذر کی بجائے ایک گھنے بالوں والا بجو ہوگا جو اپنی غلاظت کے ساتھ لت پت ہوگا۔ اس کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کر مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے اور اس سے قبول نہ کیا جائے، اور وہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ دی جائے، اور اسے کہا جائے جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورج اپنی قرارگاہ کی طرف چل رہا ہے۔ فرمایا، اس کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔